مسیح کے قدوس اور برکت نام میں آپ سب کو سلام قبول ہو۔ پروگرام حتمی سچائی میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں، ہم بات کر رہے ہیں اپنے ان تمام پروگرامز میں، اور پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی اس کتاب میں شامل کیے گئے تمام اعتراضات پر۔ اعتراضات کیے گئے تھے ظفر اقبال صاحب کی طرف سے، انہوں نے بہت سے اعتراضات کیے، بڑی تحقیق کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جو پوسٹ وہ فیس بک پہ کیا کرتے تھے، جسے ہم اکثر اپنے پروگرام کا حصہ بناتے تھے، انہیں سوالات کو انہوں نے مرتب کیا ہے اس کتاب میں، کتاب الاستفسار۔ آج ہم اس کتاب سے جو ہم نے سوالات لیے ہیں اپنے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے، وہ منسوب ہیں جناب مسیح کے کلمات سے، کہ جناب مسیح سے منسوب کیے گئے کلمات۔ پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں ان تمام اعتراضات پر، ان تمام سوالات پر بات کرنے کے لیے پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو اس پروگرام میں خوش آمدید، ان تمام سوالات پر بات کرنے کے لیے۔ پہلا سوال پروفیسر صاحب جو وہ جناب مسیح کے کلمات کے حوالے سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا واقعی جناب مسیح سے منسوب کردہ کلمات فی الواقع انہی کے ہیں، یا پھر انجیل نویسوں نے اپنے کلمات ان کے منہ سے کہلوائے؟ یعنی میرا خیال ہے شاید یہ اس طرح سے لگ رہا ہے کہ اسکرپٹ کسی اور کا ہے اور جناب مسیح کو کریکٹر پلے کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کا نام استعمال کیا گیا ہے اور کلمات کسی اور کے ہیں۔ دیکھیں، جو بات ان کو سمجھ نہیں آتی وہ میں ذرا ناظرین کو، سامعین کو بھی سمجھا دوں کہ مسیح یسوع کی جو تعلیمات تھی وہ یونیک اور اتم تھی، وہ کسی سے میچ نہیں کر سکتی۔ کہ مسیح یسوع کی کوئی بات آپ سنیں اور آپ کہیں ہاں ایسا لگتا ہے یہ بات میں نے پہلے بھی سنی ہے، نو نیور، یہ نہیں آپ کہہ سکتے۔ تو یہ کہہ دینا کہ جی کسی اور کے الفاظ ہیں اور وہ مسیح یسوع کے منہ میں الفاظ ڈالے گئے ہیں، میں وہ شخص دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس نے اتنی زبردست باتیں کی اور مسیح یسوع کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ باتیں کر، وہ شخص کون ہوگا؟ یہ بات میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھیں، مسیح یسوع کی جو تعلیمات ہیں، مثلاً کیا کہتے ہیں کہ دشمنوں کے لیے دعائے خیر، آپ نے کوئی بندہ دیکھا ہے کہ جو دشمنوں کے لیے دعائے خیر کرتا؟ ہمارے ایک جنرل صاحب سے، جنرل پرویز مشرف صاحب، انہوں نے کافی 6-7 سال پاکستان پہ حکومت کی، کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں کرسچن نہیں ہوں کہ کوئی میرے ایک گال پر تھپڑ مارے گا تو میں دوسرا اس کی طرف کر دوں گا، میں جنرل پرویز مشرف ہوں، میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ ٹھیک، تو مجھے ایسا شخص دکھا دیں جو کہتا ہو کہ جی میرے ایک گال پر تھپڑ مارا تو یہ دوسرے گال پہ بھی مار، تو ایسا بندہ نہیں آپ کو ملے گا، ایسی تعلیم نہیں ملے گی۔ تو کہنا جی یہ لگتا ہے کہ جنرل پرویز نے یسوع مسیح کو یہ بات سمجھائی ہوگی کہ تو یہ بول دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح، تاریخ کے اندر مجھے بندہ دکھا دیں کہ جی لگتا ہے کہ یہ اس کا قول تھا، نیور۔ پھر مسیح یسوع نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، پہاڑی واد کے اندر جو انہوں نے تعلیمات دی تھی ان میں معافی کی بات بھی کی، تو سرے صلیب اپنے دشمنوں کے لیے معافی کی دعا کرنا، وہ بھی بندہ مجھے ہسٹری سے آپ دکھا دیں کہ اس کو قتل کر رہے ہیں اور وہ کہے کہ اے باپ ان کو معاف کر دے، نیور۔ تو یہ تو میں نے ایسے 2-3 باتیں آپ کو بتائی ہیں مثال کے طور پر۔ مسیح یسوع کی ساری تعلیمات یونیک ہیں۔ مثلاً یہ والی بات آپ نے کب کسی سے سنی کہ اگر تو نے کسی کو بری نظر سے دیکھ بھی لیا تو گویا زنا کر لیا، یہ اس گناہ کے عمل کا ایکس رے کر دیا مسیح یسوع نے کہ گناہ سٹارٹ جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ روکنا ہے۔ یہ بات مجھے بتائیں کس نے کی؟ ساری دنیا کے جو قانون ہیں، عدالتیں ہیں، وہ اس بات سے سٹارٹ نہیں لیتی کہ جرم یہ ہے کہ جی آپ نے سوچ لیا تھا، نو، اگر آپ نے ایکشن کیا ہے تو ٹھیک، ایکشن نہیں کیا تو نہیں بھی، آپ بری ہیں۔ یہ آپ کو مسیح یسوع نے یہ بات بتائی ہے کہ برائی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مسیح یسوع تو بہت عظیم شخصیت تھی، ان کی باتوں کو اور ان کے اقوال کو کہنا کہ کسی اور نے کہے ہوں گے، یہ تو دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ میں عام بندوں کے 3-4 بندوں کے نام لیتا ہوں، ان کی باتیں، ان کے نظریات یونیک ہے اور وہ انہی سے منسوب ہے۔ شیکسپیئر نے جو کچھ لکھا اس کو شیکسپیئر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اس نے لکھا وہ اس سے منسوب ہے اور وہ یونیک ہے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ بھئی یہ جو پروین شاکر ہے یہ شیکسپیئر جیسا لکھتی ہے، نہیں، شیکسپیئر کا ایک اپنا سٹائل تھا۔
اسی طریقے سے جو غالب نے لکھا شاعری لکھی کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. ایک وقت تھا کہ میں نے ساری شاعری اس کی یاد کی ہوئی تھی, آپ صرف ایک مصرع بولیں دوسرا میں سنا دوں گا آپ کو. اب میں بھول گیا ہوں, عرصہ ہو گیا, لیکن جب یاد تھا تو مجھے یاد تھا. آپ یہ کام کر کے دیکھیں. اچھا, نہ صرف غالب, اقبال کو بھی میں نے اتنا پڑھ لیا تھا کہ آپ ان کے دونوں میں سے کسی کا ایک شعر لیں اور صرف ایک لفظ بدل دیں, آپ اس کا نکال کے اپنی مرضی کا لفظ ڈال دیں, مجھے سنائے, میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ اقبال کا لفظ نہیں ہے, یہ آپ نے غلط پڑھا آپ نے. ٹھیک ہے, اور ابھی بھی ویسے بھی میں اصلاح کر دیتا ہوں کہ بھائی یہ اس کو شعر کو ٹھیک کرو. تو میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں, میں کر سکتا ہوں. جو بہت زیادہ پڑھے لکھے اور جید علماء ہیں وہ تو بال کی کھال اتار دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اقبال وہ کہتا ہے کہ اوروں کا ہے پیام میرا پیام اور ہے, عشق کے درد مندوں کا طرز کلام اور ہے. اس کا طرز کلام فرق ہے. کوئی آپ مجھے کسی اور شاعر کا, کالی داس کا شعر سنا دیں, کہیں کہ یہ اقبال کا, میں نہیں مانوں گا. اقبال کا ایک اپنا سٹائل, انداز بیان. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے وارث شاہ نے جو کچھ لکھا وہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ جی یہ شیکسپیئر کی شاعری کا ترجمہ کر دیا ہوا. نو, وارث شاہ کا ایک اپنا سٹائل تھا. تو اسی طریقے سے پروین شاکر کا ایک اپنا سٹائل ہے. وہ کہتی ہے کہ جگنوں کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں, بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. تو وقت نے, عشق نے سیکھ ہی لی آخر وقت کی تقسیم, وہ یاد بھی آتا ہے تو کام کے بعد. تو یہ پروین شاکر کا ایک اپنا سٹائل ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ پروین شاکر جو ہے وہ مرتضیٰ برلاس سے متاثر تھی یا مرتضیٰ برلاس پروین شاکر سے متاثر تھا. نو, ان کا اپنا سٹائل ہے. کبھی ان شاعروں کے بارے میں تو کسی نے نہیں کہا کہ بھی لگتا ہے کہ یہ غالب کے منہ میں میر تقی میر کے الفاظ ڈالے گئے, کبھی نہیں وہ کہتا. پتہ ہے میر تقی میر کا اپنا سٹائل ہے, وہ اپنے کہ آگے کسو کے کیا کرے دستے تمہ دراز, لو ہاتھ سو گیا سرہانے دھرے دھرے. تو میں حیران ہوں کہ مسیح یسوع کی باری آتی ہے تو تعصب اتنا ابھر کر آپ کی زبان پہ آ جاتا کہ آپ نے کہا کہ نہیں 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 یہ ان کی باتیں نہیں ہیں, یہ لگتا کہ شاگردوں نے گھول کر ان کو کچھ پلا دیا. تو بھائی آپ کدھر سو رہے ہیں, کس دنیا میں رہتے ہیں؟ یہ تو عام شخص کے بارے میں نہیں آپ کہہ سکتے. یہ جائے کہ آپ مسیح یسوع جیسی عظیم شخصیت پہ یہ الزام لگائیں کہ یہ باتیں ان کی نہیں ہیں, یہ باتیں اور کسی کی ہیں. بالکل صحیح. جب اتنے مطلب انسانوں کی جو ہے باتوں پہ ہم اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جناب مسیح کی ذات پہ یہ بات کرنا تو انتہائی عجیب لگتا ہے. آگے وہ لکھتے ہیں اناجیل میں جناب مسیح سے کہلوائے گئے کلمات اس لیے اصل نہیں کیونکہ کانٹراڈکشن ہے. مثلاً لوکا اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور کینہ وروں کا بھلا چاہو, جبکہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ متی میں ہے ابن آدم فرشتوں کو بھیجے گا, وہ سب بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے. موصوف کہہ رہے ہیں کہ یہ مسیح یسوع کے الفاظ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ کنٹراڈکشن ہے. اگر تو واقع مسیح یسوع کی باتیں کنٹراڈکٹری ہوں تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ بات ان کی ہو نہیں سکتی, کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ خدا ہے مجسم ہو کے انسان بنے تھے. لیکن انہوں نے پروف کے طور پر جو باتیں لگائی ہیں وہ ایک فیلسی کا نتیجہ ہے. دیکھیں کانٹیکسٹ کو نظر انداز کر دیتے ہیں. بالکل, میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ بالکل انہوں نے جو پہلی آیت انہوں نے پیش کی ہے یہ پہاڑی واز سے انہوں نے لی ہے, یا وہ جو یسوع مسیح بات کرتے تھے اس زمینی خدمت کے دوران کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور کینہ وروں کا بھلا چاہو. ٹھیک ہے, اور اگر آپ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو گے, ان کو کھانا کھلاؤ گے, ان کے ساتھ نیکی کرو گے تو گویا آپ گرم انگارے اس کے سر پہ رکھتے ہو. یہ باتیں مسیح یسوع نے کہی تھی. یہ مسیح یسوع نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس معاشرے کے اندر کرسچن نے لائٹ بن کر جینا ہے تو کیسے زندگی گزارنی ہے اس کے بارے میں. دوسری آیت جو انہوں نے لے لی ہے یہ بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کر گئے ہیں. متی میں لکھا کہ ابن آدم فرشتوں کو بھیجے گا کہ وہ سب بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کرے. اب دیکھیں کانٹیکسٹ ہی بتا رہا ہے کہ ابن آدم فرشتوں کو بھیجے گا. یہ مسیح یسوع
یہ روز قیامت کی بات ہو رہی ہے. فرشتگان اس وقت اپنا کام شروع کر دیں گے کہ رائٹ اور رانگ ان کو الگ الگ کریں گے، بھیڑے اور بکریاں یہ سب وہ کریں گے، اور سب بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے یہ اچھا جمع کریں گے اور انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے. اس وقت ظاہر ہے کہ ان کو الگ کریں گے، آگ کی بھٹی میں ڈالیں گے، کچھ کو جنت میں ڈالیں گے، دو حصے بنائے جائیں گے. تو یہ تو روز عدالت کی آخرت کی باتیں ہو رہی ہیں. اب آخرت کا کانٹیکسٹ اور اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کا معاشرے کے اندر رہنے کا کانٹیکسٹ دونوں بالکل ڈیفرنٹ باتیں ہیں. میں افسوس کر سکتا ہوں ان پہ کہ چلیں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اتنا بڑا بلنڈر، اور وہ بھی ظفر اقبال جیسی شخصیت جنہوں نے 350 کے قریب پوسٹ لگا کے کتاب الاستفسار اب مرتب کر لیا، تو یہ اتنی بڑی غلطی کر دیں، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. بہرحال ہم دعا کر سکتے ہیں کہ خدا ان کو راہ ہدایت پر لائے، کیونکہ دونوں بالکل ہی دو مختلف کنٹیکسٹ میں کہی گئی باتیں ہیں. جی تو کنٹراڈکشن ہی ہے یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسیح یسوع کی تعلیمات میں کنٹراڈکشن ہے. میں ان کو دوبارہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ چاروانہ انجیل کو دوبارہ پڑھیں اور ڈھونڈیں، اگر کوئی واقعی کنٹراڈکشن نظر آئے تو میں بیوقوف شخص نہیں. میرے شعور کے سامنے ایسی بات اگر آ گئی کہ مسیح کی تعلیمات کنٹراڈکٹری ہیں تو میں ان کو ماننا چھوڑ دوں گا. لیکن یہ جو آپ نے بتائی ہے یہ آپ کی اپنی فیلسی ہے، مسکنسیپشن ہے جو آپ نے آگے رکھ دی. تو یہ آپ اپنی ذات پہ بھی ظلم کر رہے ہیں، بلکہ آپ کی کتاب کے جو قارئین ہوں گے ان پر بھی آپ نے ظلم کیا کہ وہ ایسی باتیں پڑھیں جو فیلسی کا حصہ ہے. بے شک. اور جو ہے کوئی شخص اتنا جو ہے کتاب تحریر کرے، پوسٹ ڈالے، کم از کم اس کو ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس طرح کی فیلسیز کو یا مسکنسیپشنز کو پھیلانا نہیں چاہیے. کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ چلیں وہ نہیں سمجھ میں آتی، وہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں، لیکن یہ والی بات تو یہ تو اسٹریٹ بات تھی، بالکل سیدھی اور کلیئر بات ہے. بہرحال جیسے آپ نے کہا ظفر اقبال صاحب کے لیے، ہماری بھی یہی دعا ہے ان کے لیے. آگے وہ کہتے ہیں کہ بدکار ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو جناب مسیح کے نظریات پر ایمان نہیں رکھتے. جناب مسیح نے تمام آدمیوں سے تو دشمنوں سے بھلے کا تقاضا کیا، مگر اپنے نظریات کو قبول نہ کرنے والوں کو ٹارچر سیل میں رکھے گا. دیکھیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسیح یسوع ان کو ٹارچر سیل میں ڈالے گا، یہ جہنم کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو ڈالے گا جو مسیح کے نظریات سے متفق نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ آپ کا امتحان ہے، کمرہ امتحان میں ہے، آپ نے یہاں پہ سب کچھ کرنا ہے. بائبل ایک بات کہتی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو اچھائی اور برائی کے متعلق انفارمیشن دے دی گئی ہے کہ یہ کام برا ہے، یہ اچھا ہے، اور آپ کو منع کیا گیا کہ برا کام نہیں کرنا، اچھے کام کی ترغیب دی گئی ہے. بائبل آپ کو یہی بتاتی ہے. اب وائز کی کتاب میں لکھا کہ نوجوان تو اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل، لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے ایک دن خدا تجھے عدالت میں لائے گا. تو عدالت تو کوئی بری چیز نہیں ہے. عدالت آپ کا بھی ایمان ہے کہ قیامت پر ایمان، تو وہ جو قیامت ہے وہ عدالت ہی ہے. آپ تو خود آپ کے ایمان کا حصہ ہے، اور پھر آپ ہمیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی کھلی چھوٹ ہو اور روز قیامت بھی ہمیں کم سے کم مسلمانوں کو کھلی چھوٹ ہو کہ ہم جو مرضی کریں. صحیح. اور نہ ہم ادھر اجازت بھی ہو کہ جو مرضی کریں، اور پھر ہم سے حساب کتاب بھی نہ لیا جائے، اور حساب کتاب اگر لے لیا جائے تو کوئی بری چیز ہمارے حصے میں آئے تو اس کی ہمیں سزا بھی نہ دی جائے. یہ ترغیب دے رہے ہیں وہ خدا کو. بھائی پہلی بات کہ آپ نے جہنم کو ٹارچر سیل کا نام دیا، تو اس کا حساب آپ روز قیامت خدا کو آپ نے دینا، میں نے نہیں دینا. کہ اور اگر آپ اتنی جرت رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ واقعہ آپ نے صحیح کہا، تو پھر بڑی دلیری کے ساتھ روز عدالت خدا کے سامنے کہہ دیجیے گا کہ آپ نے ٹارچر سیل کیوں بنایا. پتہ چل جائے گا کہ آپ نے صحیح کہا، لیکن آپ اس وقت یہ بات کہہ نہیں سکیں گے. اور میرا خیال ہے کہ ابھی بھی آپ کو اگر سمجھ آ گئی ہے تو ہو سکتا آپ اپنے الفاظ واپس لیں، اور لینے چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے. کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے خدا کی شان میں اس کے نظریات عقائد کے خلاف گستاخی کی ہے،
تو معافی مانگ لینی چاہیے. تو یہ کہنا کہ جی وہ خدا نے ٹارچر سیل اچھا یہ نہیں ہے کہ مسیح کے نظریات جو نہیں مانتے تھے ان کو تو یسوع مسیح نے کہہ دیا تھا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے کسی پہ تشدد نہیں کیا اور زبردستی اپنے نظریات ٹھونسے نہیں ہیں، بلکہ ان کو کہا گیا باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ سمجھ نہیں رہے کہ کر کیا رہے ہیں. لیکن اس دنیا کی حد تک جب تک آپ کی زندگی ہے آپ کو فری ول دی گئی ہے کہ آپ اچھائی یا برائی جو دل چاہتا کریں. البتہ خدا آخری دن روز عدالت حساب کتاب کرنے کا حق رکھتا ہے. یہی بات ہے، یہ بائبل کی تھیالوجی ہے، اس میں کیا قباحت ہے. اور اہل اسلام بھی یہی مانتے ہیں. پھر مجھے نہیں سمجھ آئی، شاید یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آئی. صحیح. بلکہ اس کا مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا. جناب مسیح کو جب بہت سے شاگرد جو ہے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ یہ باتیں تو بڑی سخت ہیں، تو جناب مسیح بڑا اوپنلی اپنے باقی حواریوں سے بھی کہتے ہیں کہ کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ جس پہ پطرس کہتے ہیں نہیں اے مسیح ہم تجھے چھوڑ کے کہاں جائیں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں. یسوع مسیح نے نہیں کہا کہ جاؤ ان کو پکڑ کے لے کے آؤ، وہ کیسے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. تو ایسا انہوں نے کوئی اپنے نظریات کسی پر جو ہے ٹھونسنے کی کوشش نہیں کی. بہرحال آگے پوچھتے ہیں ظفر اقبال صاحب، جناب مسیح نے اس کے نظریات کو نہ ماننے والوں کو ہمیشہ کے لیے ٹارچر سیل میں بند کرنے کی دھمکی دی ہے اور انہیں خوف زدہ کیا ہے. جناب مسیح یہاں پر مخالفین کا بھلا کرنے سے قاصر کیوں ہیں؟ دیکھیں، جو اس سے بڑا بھلا کیا ہے کہ آدمی کو ایک مینول دے دیا گیا کہ یہ کام کرو گے تو بھلائی تمہارا مقدر بن جائے گی، اور یہ کام اگر نہ کرو گے تو پھر دوزخ میں جاؤ گے. یہ خدا نے سب کچھ پہلے بتا دیا، تو یہ بھلائی نہیں ہے، یہ بھلائی ہے. ورنہ خدا کو کیا پڑی تھی کہ یہ 613 قوانین کی شریعت کی کتاب لکھوائے بیٹھ کے تو انبیاء کرام کو بھیج رہا ہے. اور پھر ہم تو کہتے ہیں کہ وہ گنے چنے انبیاء کرام تھے، آپ تو کہہ رہے ہیں 1,25,000 کے قریب اتنے تھے کہ کافی سارے انبیاء کرام 1,24,000 یا 24,000 کچھ اس طرح سے فکر. جی. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا بھلا کرنے سے قاصر ہے. یہ بھلائی تو ہے بھائی کہ انبیاء کرام کی ایک لمبی سیریز وہ بھیجتے رہے تاکہ بنی اسرائیل کی اصلاح کی جائے. تو ہاں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ روز قیامت بھی بس آپ بھلائی کرتے جاؤ، تو بھائی یہ بھی بھلا ہے کہ وہ انصاف کا خدا ہے، یہ بھی بھلا ہے. اب وہاں پر وہ آخری دن انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے جی قرآن اندازی سے ہم کر لیتے ہیں کہ جن کا نام جنت کے لیے نکلا وہ ادھر جائیں گے، جن کا نام دوزخ کے لیے نکلا وہ ادھر جائیں گے. تو یہ کون سا بھلا ہوا کہ اپنی وہ خدائی چھوڑ دے، انصاف چھوڑ دے، محبت چھوڑ دے اور اپنے تخت کی، اپنے قوانین کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دے. یہ آپ اس سے توقع کر رہے ہیں. سارے غلط مشورے آپ خدا کی ذات کے لیے رکھ رہے ہیں. خدا آپ کو توبہ کی توفیق دے. اور یہ میرا خیال ہے یہ تو اسلامی تعلیمات بھی ہیں کہ قیامت، روز قیامت کا سب ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یا تو ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں یا پھر انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے 350 پوسٹ مکمل کرنی ہے تو پھر جو بھی آئے لکھ دو. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح نے ٹارچر سیل کی دھمکی دی ہے، تو یہ دھمکی تو خدا نے بھی دی ہے. سورہ رحمان کے اندر ہے کہ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب میں ریفریز کر رہا ہوں، ایگزیکٹ اگر الفاظ نہ ہوں، کہ اور تم پر وہ بچھو چھوڑ دیے جائیں گے اور تم پر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے گا اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ کہنا کہ جی دھمکی دی ہے، تو یہ دھمکی نہیں ہے. پھر نعوذ باللہ، معاف کر دیجئے گا میرے منہ میں خاک، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نے دھمکی دی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ خدا نے اپنا انتظام، اپنا طریقہ کار، اپنا منصوبہ انسان کے سامنے رکھا ہے کہ جیسے وہ وائس کی کتاب نے بتایا. بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہاں پر آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ کرتے جائیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ ان سب باتوں کے لیے خدا ایک دن آپ کو عدالت میں لائے گا، آپ سے باز پرس کی جائے گی. جی یہی بات ہے جس کو آپ سمجھنے سے قاصر ہے یا سمجھنا نہیں چاہ رہے، یا اعتراض برائے اعتراض شاید کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. آگے وہ کہتے ہیں مسیحی تعلیمات کی بعض باتوں کو سن کر انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے. میرے ان دشمن، یعنی آگے وہ مثال دے رہے، میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا کہ میں ان پر بادشاہی کروں، انہیں یہاں لا کر قتل کرو. باتیں وہی ہیں کہ انہوں نے شاید ایک ٹاپک آج کے لیے منتخب کر لیا تھا کہ اس پہ میں نے بات کرنی ہے،
اور اس پہ انہوں نے بائبل سے ادھر ادھر سے مواد اکٹھا کر لیا بنا یہ جانے کہ یہ ان کے موضوع سے مطابقت رکھتا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کہیں وہ فیلسی کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے انہوں نے اپنے سوالات تیار کر لیے۔ دیکھیں یہ جو بات ہے جس پہ انہوں نے تنقید کیا کہ میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا کہ میں ان پر بادشاہی کروں انہیں یہاں لا کر قتل کرو۔ ہم مسیح کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ مسیح ایک دفعہ اس دنیا میں بھی 1000 سالہ بادشاہت قائم کرے گا، ویسے تو وہ ازل سے ہی بادشاہ ہے۔ تو یہ بھی روز قیامت کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے اس کی بادشاہی کو نہیں مانا، اس کو خداوند نہیں مانا، اس کو بادشاہ نہیں مانا، تو پھر وہ دوزخ کی طرف جائیں گے۔ یہ جو قتل کرو، شاید اس سے انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ قتل و غارت کی طرف اشارہ ہے۔ نہیں، محاورے ہوتے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو گولیوں سے بھون دوں گا، تو سچ مچ نہیں بھون رہے ہوتے، ہے نا، یا گولیوں سے چھلنی کر دوں گا تو اس کی چھلنی نہیں بنا رہے ہوتے۔ اچھا، یا میں تمہیں تختہ دار پر لٹکا دوں گا تو اب اس کو مارنا ہی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اچھا پہلے تختہ دار فٹ کرو تو پھر اس کو میں لٹکاؤں۔ تو یہ بھی ہے کہ یہاں لا کر قتل کرو۔ مقصد وہی ہے کہ آخرت میں بھیڑوں کو بکریوں سے الگ کیا جائے گا، اور ایک حصے کو دوزخ کی طرف بھیجا جائے گا، ایک کو جنت کی طرف۔ بات سمپل اتنی ہے، اور یہ روز قیامت کی طرف ہے، مسیح کی زمینی خدمت کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ اگر اشارہ ہوتا تو مجھے آپ کو ایک حوالہ تاریخ سے دے دیں کہ مسیح یسوع نے قتل کیا تھا، فلاں بندہ تھا اس کو قتل کر دیا تھا، یا فلاں بندے تھے جن کو قتل کروایا تھا، تو یا مجھے مسیح یسوع کے 12 شاگردوں میں سے کوئی حوالہ دے دے کہ جی وہ بھی قتل و غارت کیا کرتے تھے، جہاں بھی انجیل کی منادی کرتے تھے پہلے ان کی گردن اتارتے تھے، ٹھیک ہے، یا ان کو کیا آپشن دیتے تھے کہ مسیحیت قبول کرو ورنہ تمہاری گردن اتار دی جائے گی، ایسا کوئی حوالہ دے دے۔ انہوں نے پرامن طریقے سے انجیل کی منادی کی ہے۔ بلکہ جو ہے جب جناب مسیح کو پکڑنے کے لیے جو گروہ آتا ہے اس پر پطرس تلوار بھی چلاتا ہے اور جناب مسیح اس کا کان پھر سے جو ہے بحال کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی، اور اس کو کہتے ہیں کہ اپنی تلوار میان میں رکھ، اور کہتے بھی ہیں کہ جو تلوار سے قتل کرتے ہیں تلوار سے ہی قتل ہوں گے۔ یہ تمثیلی انداز میں یسوع سے بات کرتے ہیں، یہ ان کا انداز تھا۔ ٹھیک، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کانٹیکسٹ میں پڑھنے کی ضرورت ہے، تو کیا ہی بات ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جناب مسیح اپنے نظریاتی مخالفین کو ہمیشہ کی آگ میں جھونک دیں گے، اگرچہ ان کا کردار ان کے پیروکاروں سے 1000 گنا بہتر کیوں نہ ہو۔ یہ بھی سوال اتنا ہی اہمکانہ ہے جتنے پہلے تھے۔ پہلی بات کہ یہ گناہ گاروں کے بارے میں ہے، سیاسی مخالفین کے بارے میں نہیں ہے، یہ نظریاتی مخالفین کے بارے میں نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ یہ نظریاتی مخالفین ہیں، چلے فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم مان لیتے ہیں، تو خدا کی باتوں کو جو نہیں مانتا بقول آپ کے وہ نظریاتی مخالفین ہیں، چلے ایسے ہی صحیح فار دا سیک آف آرگومنٹ۔ حالانکہ ہماری اصطلاح یہ ہے کہ یہ گناہ گار ہیں۔ گناہ گار وہ ہیں جو شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، تو روز آخرت وہ سزا کے حقدار ہے۔ ابھی ان کے پاس ٹائم ہے، اگر وہ کسی وقت بھی توبہ کر لیں تو وہ مقبول نظر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھائی آپ کی اپنی غلط فہمیاں۔ دوسری بات ہے کہ جی وہ نظریاتی مخالفین، ہو سکتا ہے کہ مسیحی ایمانداروں سے 1000 گنا بہتر ہو، مجھے ایسا کوئی ثبوت فراہم کر دیتے کہ مثلاً فلاں بندہ تھا وہ مسیحیوں سے 1000 گنا بہتر تھا، ایسا ثبوت تو آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تو ہوا میں تیر آپ نہ چلائیں۔ ٹھیک، آگے وہ کہتے ہیں مسیحی لوگ اپنی تعلیمات کا دفاع اپنی کتاب سے کریں۔ اب مقصد یہی ہے کہ ان کے نظریات جو ہے کتاب مقدس سے نہیں بنائے گئے، اس سے نہیں لیے گئے، یہ ان کی ذہنی اختراع ہے۔ یہ اتنا بڑا الزام ہے کہ آپ اس کی کوئی تاریخ سے مثال نہیں دے سکتے، اتنا بڑا الزام ہے۔ مسیحیت کا جو رسولوں کا عقیدہ ہے، اتھنیسیس کا عقیدہ ہے، جتنے بھی ہمارے عقائد ہیں، ایون تثلیث کا عقیدہ ہے، یہ سب بائبل سے اخذ کیے گئے ہیں میرے بھائی۔ تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتا۔ ہمارا جو رسولوں کا عقیدہ ہے وہ بائبل سے اخذ ہے۔ کوئی اس کی ایک شق مجھے بتا دے
کہ جی یہ بائبل سے متصادم ہے، آپ کو نہیں ملے گی۔ تسلیب کا عقیدہ ہے بائبل سے ہم نے اخذ کیا، بائبل کی آیات سے اخذ کیا، مسیح یسوع کے اقوال سے اخذ کیا، مسیح یسوع کی اس کی تعلیمات سے، اور ان کے ظاہر ہے جو کچھ ان کے ساتھ بیتا ان ساری چیزوں کو ہم نے بائبل سے پڑھا اور عقیدہ اخذ کیا۔ اور ایمان سے نجات ملتی ہے، اس بیسڈ آن دا بائبل اینڈ گاسپل۔ اور پھر کفارے کا نظریہ، پوری بائبل ایون اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سیکریفیشل سسٹم اور نیو ٹیسٹامنٹ میں مسیح یسوع کا اپنا کفارہ، تو یہ سب کچھ بائبل سے ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی بائبل سے ثابت نہیں ہوتا؟ ان کا مطلب یہی ہے کہ نہیں ہوتا۔ آپ مجھے کو مثال دے دیتے نا زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ جی یہ عقیدہ جو ہے نا کفارے کا عقیدہ، اس کی کوئی آیت نہیں مل رہی بائبل سے، تو پھر میں اس کا جواب دے دیتا۔ تو بھائی یہ آپ کی اپنی غلط فہمیاں ہیں، آپ اپنی بیٹھک میں بیٹھ کے ایسے نظریات مرتب کرتے ہیں، سوالات مرتب کرتے ہیں۔ کیا ہی بہتر ہو کہ یہ سب کچھ سوچتے وقت کسی مسیحی کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے، پھر کتابی شکل دیتے۔ بے شک۔ ٹھیک، بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب، آج کے اس پروگرام میں بھی ان تمام سوالات کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ جاتے جاتے ظفر اقبال صاحب سے اور ان تمام مصنفین سے یہی گزارش ہے کہ جب بھی، کیونکہ مصنفین پہ ایک بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ کتابیں جو لکھی جاتی ہیں بہت سی آنکھوں سے گزرتی ہیں، بہت سے قارئین اس کو جو ہے ان کو آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، تو ان پہ ایک بھاری ذمہ داری ہے کہ جب وہ اپنا کام کریں تو نہایت دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ، اور خاص طور پر جب کسی عقائد پہ، کسی عقیدے پہ، کسی مذہب پر بات کریں، یا کسی ایسی شخصیت پر جو کہ تاریخ کی ایک بہت بڑی شخصیت ہو، جناب مسیح کی شخصیت، تو پھر ایک بہت بھاری ذمہ داری آپ پر عائد ہو جاتی ہے کہ آپ قارئین کے ساتھ جو ہے زیادتی نہ کریں، ایمانداری کے ساتھ کانٹیکس کو، بائبل مقدس کے کانٹیکس کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام عقائد اور خیالات کو بیان کریں، نہ کہ اپنے بے بنیاد عقائد اور اپنے اندر کے جو تعصبات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا اظہار کریں۔ تو تعصبات سے بالاتر ہو کر جب آپ کانٹیکس کو سامنے رکھتے ہوئے بائبل مقدس کو پڑھیں گے، جناب مسیح کی ذات کو دیکھیں گے، تو ضرور آپ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے والے ہو جائیں گے۔ ہماری آپ کے لیے یہی دعا ہے، اور آج کی یہی حتمی سچائی ہے جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، نہ صرف ظفر اقبال صاحب اور تمام مصنفین تک بلکہ تمام ناظرین تک بھی، اسی دعا کے ساتھ کہ آپ حتمی سچائی کے اس پروگرام کے ذریعے سے سچ کو دیکھیں گے، سچ کو سنیں گے، اور سچ کو پر ایمان لانے کا حوصلہ اور ہمت اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے دیجیے اجازت، مجھے اور پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔